بندے کی آواز کے ساتھ کہیں نہ کہیں میچ کرنے لگ جاتی ہے. تو یہ کس طرح پاسبل ہوتا ہے؟ جو میمیکری آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی کین آبزرویشن بہت ہوتی ہے, بہت کینلی آبزرو کرتے ہیں ایک بندے کو, چیز ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے مطابق ان کی پچ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے. اس عاجز بندے کو, اس خاکسار کو, اس بندے ناچیز کو آپ نے عزت بخشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. 100 روپیہ درجن اسلام آباد میں کام پہ چل رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹیگ لائن ہے زندگی میں روشنی بنو اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. اسی کے ساتھ ہی ہم ایک ایسا انٹرویو لے کے آئے ہیں جس میں جو شخصیت آج ہمارے ساتھ بطور مہمان موجود ہیں یہ دو بہت ہی مختلف قسم کے کام کریں. ایک تو یہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں, پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹکس سے وابستہ ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ اس فیلڈ میں یہ کیا کیا کام کریں, اور دوسرا یہ میمیکری آرٹسٹ کے طور پہ بے شمار ٹیلی ویژن چینلز پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں. آج ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ یہ کس کس کی میمیکری کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. السلام علیکم محمد دانیال صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. دانیال صاحب, آپ کا جو تعلق ہے وہ میڈیکل کے ایک شعبے سے تھا, آپ نے بتایا پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹکس. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ شعبہ بنیادی طور پہ کیا کام کرتا ہے اور آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک جو ہے یہ بیسیکلی ایک میڈیکل کی فیلڈ ہے جس میں جو ڈسیبل پرسنز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں بائی دا مین آف پروستھیسس یا آرتھوسس. مطلب ایک ڈسیبل پرسن ہے, اس کا لم جو ہے وہ ایمپوٹیٹڈ ہے تو ہم لوگ اس کے لیے آرٹیفیشیل لمس بناتے ہیں. یا تو ان کا لم ہے لیکن یا وہ پیرالائز ہو گئے یا کسی وجہ سے وہ اپنا فنکشن نہیں کر سکتے تو ہم لوگ اس کے لیے اسسٹیو ڈیوائسز بناتے ہیں جس کو پھر آرتھوسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہ پوری روبوٹ ٹائپ ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں یہ؟ جی, یہ جو آپ کا لم کا مسنگ پارٹ ہے اس کو صرف یہ ہے کہ وہ ریپلیس کرتے ہیں. صحیح. اور وہ فنکشن کے طور پہ یوز کیا. صحیح. تو ابھی یہ پاکستان میں کتنا کامیاب ہے یہ سارا پروسیس اور پروسیجر؟ پاکستان میں تو الحمدللہ بہت اچھا کام جا رہا ہے. اس کے کچھ ادارے جس طرح میں اب خود پیپوس سے ہوں, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک سائنسز, جو کہ پاکستان کا ایک پائونیئر ادارہ ہے اس پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹکس کے حوالے سے. پھر اسی طرح اس میں چل فاؤنڈیشن بھی ہے, پھر اس میں پیراپلیجک بھی کام کر رہے ہیں. تو بہت اس میں ایسی انسٹیٹیوٹ ہیں جو مل کے جو ہے اس پروستھیٹک آرتھوٹک سائنسز کو پاکستان میں کافی نام بنا. سر, آپ نے چوز کیوں کیا اس فیلڈ کو؟ کیونکہ یہ بڑی یونیک فیلڈ ہے. عام طور پہ لوگ یا ڈاکٹر بنتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ وہ ڈینٹسٹ اور اس طرح کی فیلڈ, فارمیسی کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو کیوں چوز کیا؟ میرے خیال سے ایک خدمت خلق کا جذبہ ہے, اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ ایک ڈسیبل بندے کو جو کہ کسی پر ڈپینڈنٹ ہو آپ اس کو دوبارہ انڈیپینڈنٹ بنائیں. تو میرے نزدیک یہ ایک بہت زبردست قسم کا کام تھا, اس لیے میں نے اس کے لیے حامی بولی. اچھا سر, یہ دو بڑی مختلف جو ہیں کہہ لیں فیلڈز ہیں, ایک آرٹسٹ ہونا, میمیکری کرنا, اور بطور میمیکری آرٹسٹ کام کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کے شعبے سے بھی وابستہ ہونا. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں کیسے آئیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جس پروفیشن سے میں بلانگ کرتا ہوں وہ ایک بہت سیریس قسم کا پروفیشن ہے, وہاں پہ پیشنٹس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے اپنے مزاج میں آپ کہہ لیں تو طنز و مذاق ہے, مجھے شروع سے بہت پسند ہے. 6-7 کلاس سے میں نے ٹیچرس کی میمیکری سے اسٹارٹ کیا, تو وہاں سے کافی اپریسیشن ملی, ٹیچرس نے کافی انجوائے کیا, تو وہ پھر میرے لیے ایک سپورٹ کا باعث بنی. پھر وہاں سے جب میں نے ٹیچرس کی تو میں نے کہا کہ جب میں ٹیچرس کی کر سکتا ہوں تو میں باقی کیوں نہیں. تو پھر میں ویل نون پہ آیا, ویل نون پرسنالٹیز میں پولیٹیشینس کو کیا. اس طرح کرتے کرتے ایکٹرز, اینکرز, سفر جاری رہا. اچھا, ایکٹرز میں سے مجھے بتائیں کہ سب سے اچھی میمیکری آپ کس کی کر لیتے ہیں؟ ایکٹرز میں اگر دیکھا جائے تو پاکستانی ایکٹرز میں عمران اشرف, جنہوں کا ڈرامہ چلا تھا رانجھا رانجھا کر دی, بولے کا کردار تھا, وہ میں نے بہت اچھا پلے کیا, لوگوں نے بہت پسند کیا. اس طرح عدنان سمد خان, جنہوں نے عہد وفا میں گلزار کا رول پلے کیا تھا. اور اس طرح بالی ووڈ ایکٹرز بھی ہیں جس میں نانا پاٹیکر, شاہ رخ خان. عمران اشرف صاحب کی اگر آپ وہ کریں؟ عمران اشرف صاحب کی بولا کی ان کی تھی, وہ کہتے تھے کہ
السلام علیکم علی رحمان صاحب، میں نا آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں جو آج آپ نے مجھے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں میرا انٹرویو لینے کے لیے مجھے بلایا. میں آپ کا نا بہت دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں جی، بڑی مہربانی. بہت خوبصورت، آپ نے بڑی زبردست بات کی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ ٹیلنٹ تو ہے آپ میں، تو اس کے ساتھ ساتھ نانا پاٹیکر کی جو آپ نے بتایا کہ میمکری آپ کرتے ہیں، وہ کس طرح کرتے ہیں؟ نانا پاٹیکر کہتے ہیں کہ اچھا ہے. ارے کیا کہا کہ اچھا ہے؟ ہاں چکن ہے کہ مٹن ہے؟ اچھا ہے. ارے کالم والی بھائی صاحب مجھے سمجھا کے تھک گئی کہ اگر ڈیلی میں صابن سے منہ ہاتھ دھوتا ہوا تھا تو آج سلمان خان کی جگہ لے سکتا تھا، لیکن نہیں مانی بات. اچھا ہے. جنگل میں ایک لڑکی کو دیکھا، دل دھک دھک کرنے لگا، موم بتی میں گل نہ جائے پودینہ دنگل بھائی. اچھا ہے. نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا نہ جاگتا، صرف ایک گانا گاتا ہے، تجھے دیکھا تو یہ جانا تھا. ہمارے کیا خاک جانا، ہاں بڑی ہوتا سر پھوڑا، ہاں جے ہند جے بھارت سب چلے. صحیح، بڑی زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ جو میمکری کا شوق ہوتا ہے یہ بندے کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے یا سیکھ کے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہڈن ٹیلنٹ ضرور موجود ہوتا ہے. وہ آپ کو اگر صحیح ٹائم میں آپ اس کی پہچان کر لیں اور پھر اس پہ کام کریں تو وہ پھر اب مجھے پتہ چلا کہ یار یہ ٹیلنٹ مجھ میں ہے الحمدللہ، تو میں نے اس کو پھر سامنے لے کے آیا، اس پہ میں نے کام کیا. تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے. تو میں تو اللہ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اللہ. اچھا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان میں سے اگر ایک یا دو کی کوئی آپ میمکری کریں؟ پولیٹیشنز میں تو عمران خان صاحب ہی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. میں جو سب سے پہلے میں یہاں پہ اپریسیشن کے طور پہ کہنا چاہوں گا جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، جی آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. اور میں اسپیشلی آج جیل سے رہائی لے کے آیا ہوں آپ کو یہاں پہ خراج تحسین پیش کریں. صحیح. سر اب عمران خان کی اب آپ نواز شریف کی اگر نہ کریں تو پھر لوگ برا مانیں گے، تو اب آپ کو کرنی پڑے گی. نواز شریف صاحب کا بہت دھیما لہجہ ہے، ہاں مشکل ہے، گلا خراب رہتا ہے. تو وہ کہ میں جناب والا میں لندن میں تھا، لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ میرے پلیٹلیٹ سب برابر ہو رہے ہیں، میں نے سوچ لی، میں نے ٹھان لی کہ مجھے اب جانا ہے پاکستان. اور پاکستان کے جو حالات تھے وہ مجھ سے وہاں پہ نہیں دیکھے جا رہے تھے بھائیوں. میں نے اب کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا میں نے جا کے یہاں سے پاکستان کی ترقی کا آغاز کرنا ہے. لو یو آل. زبردست. یہ بڑی مشکل تھی اور آپ نے بڑی اچھی کی. اچھا شہباز شریف صاحب کی میمکری کرتے ہیں آپ؟ جی شہباز شریف صاحب کی. شہباز شریف یہ ہے کہ تھوڑا ہر ٹائم وہ بکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو میں علی رحمان صاحب، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے اس عاجز بندے کو، اس خاکسار کو، اس بندے نچیز کو آپ نے عزت بخشی. آج آپ نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بلا کے جو آپ نے میرا انٹرویو لینا چاہا، میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ بڑے میاں صاحب آ گئے. آپ پاکستان کو جی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے پاکستان کی ترقی کا دور شروع ہوگا. ایسے دستور کو صبح بے نور کو، میں نہیں مائک لے کے آئے تو میں گرا دوں. صحیح. اچھا پوئٹس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، تو میں چاہوں گا کہ کسی ایک اپنے فیوریٹ پوئٹ کی آپ میمکری کریں تاکہ ہم پھر اگلے سوالات کی طرف جائیں. ابھی میرے فیوریٹ پوئٹ میں تہذیب حافظ صاحب، ہاں مجھے بہت پسند ہے. تو انہوں کے کچھ شعر ہیں کہ تمہیں حسن پرست ترس ہے، محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتی ہو. یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکولوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ، یہ سب جاننا بھی اہم ہے، مگر کیا تم اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو. بڑی خوبصورت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آواز کو آپ کیسے فوری طور پہ چینج کر لیتے ہیں، اس بندے کی آواز کے ساتھ کہیں نہ کہیں میچ کرنے لگ جاتی ہے، تو یہ کس طرح پاسبل ہوتا ہے؟ دراصل یہ جو میمکری آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی کین آبزرویشن بہت ہوتی ہے. یہ بہت کینلی آبزرو کرتے ہیں ایک بندے کو کہ وہ کیسے بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں. یہ صرف اس میں ہم لوگوں نے ان کی آواز کو نہیں نوٹ کرنا ہوتا، ان کے ایکسپریشنس کو نوٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی باڈی لینگویج کو. اب جس طرح یہ بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ دونوں کلائیوں پہ گھڑی باندھتے ہیں. اچھا
یہ آپ کو بھی نوٹ کیجیے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انہیں مکمل طور پہ آبزرو کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر جب چیز ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے مطابق ان کی پچ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ وہ سب کرنا پڑتا ہے. اچھا سر، فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ آپ بطور میمیکری آرٹسٹ اپنے کریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں یا یہ صرف شوق کے لیے کرتے ہیں اور جو آپ کا اصل کام ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں میں نے اپنے دونوں ایز اے پروفیشن تو میرا پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک ہے، لیکن ایز اے پیشن میرا میمیکری آرٹسٹ ہے. میں نے اپنے دونوں کاموں کو جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے دونوں میں محنت کر رہا ہوں. انشاءاللہ دونوں کو میں ساتھ لے کے چلوں گا. باقی جو چیز میری بہتری ہوگی، میرے لیے اللہ پاک نے میرے لیے بہتر سوچا ہوگا، انشاءاللہ اس طرح میں رہیں گے. سر پاکستان کے جتنے بھی بڑے نام ہیں آرٹسٹ ہیں، ان میں آپ کے لیے آپ کس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے؟ آپ کی انسپائریشن کون ہے؟ اگر آپ شوبز کے حوالے سے دیکھیں تو شوبز کے حوالے میں معین اختر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا ہیرا آج تک نہیں آیا، شوبز کو نہیں ملا. وہ کمال تھے سر ایسے ہر لحاظ سے. وہ جب میمیکری بھی کرتے تھے تو میمیکری کمال کی. جو ان نے لوز ٹاک کے پروگرام کیے تھے انور مقصود صاحب کے ساتھ، انہوں کی کتنی ایپیسوڈ آئی تھیں اور ہر ایپیسوڈ میں ان کا مختلف کردار اور وہ مختلف طریقے سے نبھانا بہت مشکل کام ہے. وہ میں ایلیمنٹ ہوں. اچھا سر، آپ تو ماشاءاللہ 2 کام کر رہے ہیں، لیکن جو صرف آرٹسٹ ہیں یا جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو دیکھ کے بھی جب ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں یا یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ حسرت آتی ہوگی کام کرنے کی. تو میں یہ چاہوں گا ان کو یہ آپ میسج بھی دیں اور بتائیں بھی کہ صرف میڈیا پہ آ کے کام کرنا کیا آسان ہے، مشکل ہے، اور اس سے اپنے معاشی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. میں کہتا ہوں کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے. آپ کو اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بندے کو چاہیے کہ آپ اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچانیں اور آپ اس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو آگے بڑھائیں. میڈیا پہ انشاءاللہ آپ کو آنے کا ضرور موقع ملے گا. اور آپ بالکل آپ اس سے معاشرتی اصلاح میں بھی آپ اپنے اس کام کو یوز کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، بلاول صاحب کی میمیکری کبھی کیا آپ نے؟ جی بلاول صاحب کی بھی. ہاں، میں کہہ رہا ہوں برابر ہو جائیں، کوئی پارٹی ناراض نہ ہو جائے. جی ٹھیک ہے. ویل آپ نے بہت اچھے بندے کی میمیکری کے مجھے بتایا ہے. بلاول جب بھی جلسے کرتے ہیں تو ان کی یہ بات مجھے یاد آتی ہے: انڈے 200 روپیہ کلو، آلو 100 روپیہ درجن، اسلام آباد میں کام پہ ٹانگ رہی ہے. صحیح. اچھا سر، سنگرز کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کی بھی آپ میمیکری کرتے ہیں، تو کوئی ایک جو آپ کے فیوریٹ ہیں یا جن کی سب سے زیادہ آپ بیسٹ کرتے ہیں وہ کون ہے؟ سنگرز میں تو میں جواد احمد صاحب، ان کا ایک ہے اچھی اما جالی آنکھ گئی ویکھو وے کڑی جہار گئی میری سو ڈولا مر جاونگی میں جے تیری میری گلا بڑی، جے تیری میری گلا بڑی، ہو اچھی اما جالی آنکھ گئی ویکھو وے کڑی جہار گئی میری سو ڈولا مر جاونگی میں جے تیری میری گلا بڑی، جے تیری میری گلا بڑی. سر آنے والے وقت میں جیسے آپ نے بتایا کہ جس بھی پروفیشن میں آپ کو چانس ملا آپ اس کو پرسو کریں گے، لیکن جو لوگ آنا چاہتے ہیں انہیں آخر میں جاتے جاتے کوئی بات آپ کہنا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، جو آرٹسٹ ہیں خاص طور پہ ایکٹنگ میں آنا چاہتے ہیں، میمیکری میں آنا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے ان سے؟ جو آرٹسٹ ہیں جو میمیکری میں آنا چاہتے ہیں شوبز میں، ان کو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کو سوشل میڈیا سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. آپ اپنی ویڈیوز خود بنائیں، خود سوشل میڈیا پہ آپ آگے، کیونکہ محنت وہ پہلا اسٹیپ ہے. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ جتنی محنت کریں گے، آپ محنت سے کام لیں گے انشاءاللہ، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ جو ہے بلندیوں کو چھوئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ محمد دانیال صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی میمیکری بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا اپنے پروفیشن کے بارے میں. میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور خاص طور پہ سیکھنے سے زیادہ آپ نے اس انٹرویو کو انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ جس طرح انہوں نے میمیکری کی اور خاص طور پہ یہ آواز کا اس میں سب سے زیادہ جو ان کا استعمال تھا وہ بڑا ایکوریٹ تھا، کیونکہ میں ان کے سامنے بھی بیٹھا ہوں، میں سن رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.